बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोहा में मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ है। इस पहले दौर का पहला दिन मुकम्मल हुआ है और पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के जो वफ़ूद हैं उनके हवाले से बताया गया है कि ये दोहा कतर में ही रहेंगे। दूसरा दौर जो है ये आज होगा। आज की तारीख़ है 19 अक्टूबर, इतवार का दिन, और इंतहाई अहम दौर ये इसलिए होगा कि इसमें जो पहले दिन तकरीबन 5 घंटे के जो मुज़ाकरात हुए हैं, इसमें इब्तदाई जो बातचीत हुई है उस हवाले से दूसरे दिन कुछ न कुछ फ़ैसले जो हैं उनका इम्कान है। मैं अंदर की बात कुछ बताना चाह रहा हूँ इस इजलास के हवाले से। मेरे दोनों तरफ जो मुख्तलिफ़ ज़राए हैं उनसे बात हुई है, कुछ सफ़ारती ज़राए से हमारी बात हुई है। इस 5 घंटे जो मुज़ाकरात हुए हैं, इस दौरान जब ये बाकायदा भी आगाज़ नहीं हुआ था तो दोनों वफ़ूद ने अलग अलग कतरी हुक्काम से मुलाकातें की। इसमें बाकायदा जो कवायद और ज़वाबित थे वो तय किए गए और इसमें इस बात पर भी गौर व ख़ौस किया गया कि अगर खुदा न खास्ता ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो फिर आगे क्या होगा, आगे के मराहिल क्या होंगे। इसमें क्या गारंटी सिर्फ़ कतर की होगी, सालसी सिर्फ़ कतर की होगी, या इस बात की ज़रूरत महसूस की गई दोनों तरफ से कि इसमें दोनों ममालिक के जो दोस्त ममालिक हैं वो भी बीच में अपना किरदार अदा करें। जब कतरी हुकाम से दोनों वफ़ूद की अलग अलग मुलाकातें हुईं तो फिर बाकायदा ये जो मुज़ाकरात हैं ये बताया गया है कि शुरू होने से पहले भी इनकी मुख्तसर बातचीत हुई है। मजमूई तौर पर ये खुशगवार मुज़ाकरात हुए हैं। जिस तरीके से ख़दशात थे कि ख्वाजा आसिफ़ ने सख्त बयानात दिए, मुल्ला याकूब मुजाहिद का जिस तरीके से पाकिस्तानी इक़दामात के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से स्टांस है, तो ये ख़दशात थे कि शायद ये खुशगवार अंदाज में नहीं होंगे। लेकिन दोनों ने बहुत खुलकर इन तमाम मामलात पर बात की है और बीच में दोनों वफ़ूद के जो सरबराहान हैं ख्वाजा आसिफ़ और मुल्ला याकूब मुजाहिद, इन्होंने वक्फ़े से अपने हुक्काम के साथ यानी पाकिस्तान में भी राब्ते किए, अफ़ग़ानिस्तान में भी राब्ते किए, और जो मरहलावार इस हवाले से बातचीत है उनसे आगाही दी जाती रही, इस्लामाबाद को भी और काबुल को भी। अब ये बताया गया है कि 5 घंटे से ज़्यादा ये मुज़ाकरात जारी रहे और इनमें जो एक दूसरे की से शिकायत हैं और जो ख़दशात हैं ये भी सामने रखे गए। सिक्योरिटी मामलात सर फ़हरिस्त थे, TTP का मामला सर फ़हरिस्त था। कुछ ज़रा ये कहते हैं कि जी 1 पॉइंट एजेंडा था पाकिस्तान का, यही मुतालबा था, और पाकिस्तान ने बारहा कहा कि अगर ये मुतालबा मान लिया जाता है, अगर अफ़ग़ानिस्तान की सरज़मीन मिलिटेंट से या उनको वहीं पे रोक लिया जाता है और उनको मना कर दिया जाता है कि जी आप पाकिस्तान के ऊपर हमले ना करें, तो फिर ये पाकिस्तान के साथ एक नया मुआहदा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये उस मुआहदे की तौसीक़ होगी या उसकी कंटिन्यूएशन होगी कि जो मुआहदा अमरीका के साथ तालिबान ने किया था। पाकिस्तान का ज़ाहिर है कि यही मौक़िफ़ था और कतरी हुक्काम की मौजूदगी में ये दोनों ने अपना अपना मौक़िफ़ पेश किया, अपने अपने दलाइल पेश किए। इसरार था पाकिस्तान का यही कि अफ़ग़ानिस्तान की सरज़मीन पर मौजूद हैं TTP के लोग, हाफ़िज़ गुल बहादुर ग्रुप के लोग, BLA और मजीद ब्रिगेड के लोग, और पाकिस्तान ने यह भी कहा कि ये सिर्फ़ हमारे तहफ़्फ़ुज़ात नहीं हैं, ये बाकी जो ख़ित्ते के ममालिक हैं ये उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और ख्वाजा आसिफ़ ने बाकायदा वो सारी तफसील भी रखी कि 2021 से लेकर अब तक आपके साथ किस सतह के ऊपर राब्ते हुए हैं, किस तरीके के एहतजाज हुए हैं, जो पिछली वीडियो में मैंने तफसील रखी थी और जिसके हवाले से ख्वाजा आसिफ़ ने ट्वीट भी किया था। वो सारे जो अदाद व शुमार हैं वो भी उन्होंने अफ़ग़ान वफ़द के सामने रखे। वही अफ़ग़ान वफ़द का पुराना मौक़िफ़ था कि जी हमारी सरज़मीन पर ऐसी कोई तंजीम मौजूद नहीं है, ऐसे लोग मौजूद नहीं हैं, उनको इजाज़त नहीं है कि वो पाकिस्तान जाएं या किसी दूसरे मुल्क जाएं और वहाँ पे हमले करें। और ये भी कहा, पुराना मौक़िफ़ जो है वही दोहराया कि अगर पाकिस्तान के बड़े शहरों में हमले होते हैं तो फिर कैसे ये मुमकिन है
کہ یہ ملیٹنٹس جو ہے یا حملہ آور جو ہیں یہ افغان سرحد پار کر کے افغانستان سے پاکستان میں داخل ہوں اور اتنی زیادہ چیک پوسٹوں سے گزر کر یہ پاکستان کے بڑے شہروں میں پہنچیں اور وہاں پہ حملہ آور ہوں۔ بہرحال یہ ساری صورتحال جو ہے وہ سامنے رکھی گئی۔ دونوں طرف جو ہے یہ جب خدشات ظاہر کیے گئے، مطالبات سامنے رکھے گئے، تو ایک موقع ایسا بھی آیا کہ یہ بتایا ہے ذرائع نے کہ جیسے 1.5 لاکھ پیدا ہو گیا، یعنی دونوں فریقین اپنے اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ تو پھر ظاہر ہے کہ جب اس قسم کا موقف ہو تو پھر کیسے بات چیت کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ تو یہ پھر طے پایا کہ جی دوسرے دن بھی مذاکرات ہوں گے۔ یہ پہلے دن اور دوسرے دن یہ مذاکرات کا پہلا ہی دور چل رہا ہے، اور دونوں وفود کو بتایا گیا ہے کہ جی آپ قطر میں ہی رہیں گے جب تک اس حوالے سے کوئی ٹھوس حل جو ہے اس سارے معاملے کا سامنے نہیں آ جاتا۔ یہی بتایا افغان طالبان نے کہ ٹی ٹی پی کی قیادت بھی موجود ہے پاکستان میں، اور حافظ گل بہادر گروپ کی قیادت بھی پاکستان کے اندر موجود ہے، اور اس حوالے سے پاکستانی وفد نے کہا کہ ہمارے پاس ٹھوس شواہد موجود ہیں، اور یہ ٹھوس شواہد جو ہیں وقتاً فوقتاً آپ کے حوالے کیے بھی جاتے رہے ہیں۔ اب ایک گولڈن چانس ہے۔ گولڈن چانس دونوں کے لیے یہ ہے کہ اچھا پہلے میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں تفصیل بتا بھی چکا ہوں کہ پاکستانی وفد کی قیادت جو ہے یہ کر رہے ہیں وزیر دفاع خواجہ آصف، اور اس میں ISI کے سربراہ اور مشیر قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک بھی اس وفد کا حصہ ہیں۔ دوسری طرف طالبان کے وفد کی قیادت وزیر دفاع ملا یعقوب کر رہے ہیں، اور طالبان کے انٹیلیجنس چیف مولوی عبدالحق وثیق بھی اس وفد کا حصہ ہیں۔ اور کچھ سفارتی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ جو وزیر دفاع کی سطح کے وفود تشکیل دیے گئے ہیں ایک طرف سے بھی اور دوسری طرف سے بھی، تو اس کا یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے برابری کی سطح کے یہ مذاکرات ہیں۔ اب جب اس قسم کی صورتحال ہو اور دونوں ملکوں کے مابین ایک لڑائی ہوئی ہو، جنگ ہوئی ہو، اور اس ساری صورتحال میں جب ہم اس سے پہلے دیکھتے ہیں تو پھر ڈپلومیٹک ذرائع جو ہیں یہ استعمال کیے جاتے ہیں، ڈپلومیٹک کوشش کی جاتی ہے، سفارتی کوششیں کی جاتی ہیں۔ اس میں بہت زیادہ اس بات کا امکان تھا کہ پاکستان کی طرف سے جو نمائندہ خصوصی برائے افغانستان ہیں محمد صادق خان بھی اس وفد کا حصہ ہوں گے، لیکن نامعلوم وجوہات کی بنا پر وہ اس وفد کا حصہ نہیں بنے یا نہیں بنائے گئے۔ تو یہ خدشات بیچ میں یہ ظاہر کرتے ہیں، اور اس بنیاد پر کہ یہ تو بڑا سخت گیر قسم کا جو ہے وہ دو طرفہ مذاکرات ہوئے ہوں گے، جب ایک طرف سے وزیر دفاع دوسری طرف سے وزیر دفاع، اور ان کے جو بیانات ہیں وہ ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ اب بیچ میں جس طریقے سے ڈپلومیسی کی زبان ہوتی ہے، بڑی نرم زبان ہوتی ہے، بڑی مدلل، بڑا دھیما لہجہ استعمال کیا جاتا ہے، ان مذاکرات میں بھی دھیما لہجہ استعمال کیا گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن 1.5 لاکھ کے جو خدشات ہیں وہ بہرحال موجود ہیں۔ اب گولڈن چانس دونوں ملکوں کے پاس اس حوالے سے ہے کہ بڑے لمبے عرصے بعد یہ موقع ملا ہے دونوں کو کہ یہ آمنے سامنے بیٹھیں اور کسی تیسرے ملک کی ثالثی میں بیٹھیں۔ پہلے جب اسلام آباد بھی کوئی وفد آیا ہے اور ان افغان حکام کی، طالبان کے حکام کی پاکستانی حکام سے بات چیت ہوئی ہے، یا کابل میں اس طرح کی بات چیت ہوئی ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ بیچ میں کوئی ثالث نہیں ہوتا تھا۔ اب بیچ میں ثالث کی موجودگی میں یہ ساری بات چیت ہو رہی ہے، اور یہ گولڈن چانس ہے کہ جی وہ تمام مسائل ایک ہی مرتبہ حل کر دیے جائیں۔ اس میں سیکیورٹی کے معاملات سر فہرست ہیں، ساتھ میں تجارت ہے، ساتھ میں افغان مہاجرین کا معاملہ ہے، لوگوں کی آمد و رفت ہے، اور پھر اس میں یہ ضرورت محسوس کی جا رہی ہے پہلے دن کی رودات کے مطابق کہ اس میں قطر کے علاوہ چین بھی اپنا حصہ ڈالے، اس میں ایران بھی اس کا بھی موقف جو ہے وہ شامل کیا جائے، اور خاص کر سعودی عرب جو ہے وہ اس کو بھی آن بورڈ لیا جائے، کیونکہ یہ وہ ممالک ہیں کہ جو افغانستان کے بہت قریب ہیں، یا افغانستان یہ سمجھتا ہے، افغان طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ ان ممالک کو بیچ میں آن بورڈ رکھنا چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک پروسیس ہے، شروع ہوا ہے، جاری ہے، ابھی ختم نہیں ہوا، مذاکرات ابھی تکمیل تک نہیں پہنچے، معاہدہ ابھی ہوا نہیں ہے۔ کیسا معاہدہ ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، یا صرف یقین دہانیاں ہوں گی، ایک دور گزر جائے گا مذاکرات کا،
پھر ہو سکتا ہے کہ مختلف شعبوں کے حوالے سے کمیٹیاں بنائی جائیں، سیکیورٹی معاملات کے لیے الگ، اور پھر جو سرحدی معاملات ہیں اس کے لیے الگ، جو تجارت کے معاملات ہیں اس کے لیے الگ کمیٹی بنائی جائے، اور ایک جوائنٹ کوارڈینیشن کاؤنسل یا کمیٹی جو آلریڈی جو ہے دونوں ملکوں کی کوارڈینیشن ہے، کوئی راستے کوئی چینل جو ہیں بات چیت کے بند نہیں ہوئے، لیکن ان معاملات کو اب آگے بڑھانے کے حوالے سے بات چیت کا عمل جاری ہے۔ جو بھی اس حوالے سے نئی اپڈیٹ ہوگی میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجیے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔